آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تبصروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو عرفان ہاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، بنگلہ دیش میں مارشل لا کی گونج ہے اور حسینہ واجد کا تختہ الٹا دیا گیا، اور یہ تختہ وہاں کے نوجوانوں نے الٹایا ہے۔ معاملہ کیا تھا اور اس وقت بنگلہ دیش میں کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں، وہاں پر جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ان کا کیا کہنا ہے، اور کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے خطاب کیا، اپنے خطاب میں ایک عبوری سیٹ اپ لانے کی بات کی گئی ہے، لیکن رائے صاحب پاکستان کے موجودہ حالات میں یہ ایک ویک اپ کال ہے یا نہیں؟ چونکہ اس سے پہلے سری لنکا میں بھی اسی قسم کے مناظر دیکھے گئے، جب پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جا کر تصویریں کھچائی۔ آج وہی مناظر ہم نے سری لنکا میں دیکھے ہیں۔ اکانومی دونوں کی کوئی اتنا فرق نہیں ہے، اور پاکستان کی اکانومی اعلان نہیں کیا جاتا لیکن ڈیفالٹ ہو چکا۔ کس طرح یہ ویک اپ کال ہے، اس کا جائزہ رکھیں گے اپنے سننے والوں کے سامنے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر رائے صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا بھی رد عمل آیا، اور پاکستان کی پروسیکیوشن، پاکستان کی حکومت 9 مئی کی بنیاد پر ان مقدمات کو عدالتوں میں ثبوتوں کے ذریعے ثابت کرنے میں ناکام رہی، اور اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہاں کہاں پر غلطی ہوئی ہے، اور عدالتیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کے اس نشست میں۔ اور پھر رائے صاحب، ثوابی کا جلسہ رات گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ کے اندر اور باہر موجود تھے، لیکن بہت سارے لوگ اندر بھی پہنچ نہیں سکے، اور جو میڈیا تھا رائے صاحب، بلیک آؤٹ تھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ وہاں پر کیا ہوا، لیکن سوشل میڈیا پر یہ جلسہ دیکھا بھی گیا اور سنا بھی گیا۔ رائے صاحب، جو سب سے پہلی خبر ہے وہ ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ ہم نے رائے صاحب یہ مناظر عراق میں دیکھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جب صدام حسین کے مجسمے کو گرایا گیا، اور پھر یہ مناظر آج ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھے جب مجیب الرحمان کے مجسمے کو گرایا گیا۔ اس سے پہلے یہ مناظر ہم نے سری لنکا میں دیکھے، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے، اور انہوں نے جو حکومت تھی اور جو طاقت تھی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور طاقتوروں کو یہ پیغام دیا کہ جب عوام کے حقوق کی تم بات نہیں کرو گے اور عوام کے حقوق کی تم جنگ نہیں لڑو گے، تو پھر ہم میدان میں اتر کے تمہارے سے تمہاری کرسی چھین لیں گے۔ رائے صاحب، 3 واقعات ہو چکے، اور اگر آپ ان کی سیریز کو دیکھیں، جس طرح کی جو ٹائم لائن ہمارے سامنے موجود ہے، پاکستان کے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے۔ پاکستان کے اندر حالات بھی اکانومی کے ایسے ہی ہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل رپورٹس کو بنگلہ دیش کے حوالے سے دیکھیں تو ان رپورٹس کے اندر پچھلے 15 سال کا جو اقتدار رہا عوامی لیگ کا، اور جس طرح سے وہاں پر فیصلے کیے گئے، اس تناظر میں نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا۔ نوجوانوں کے مستقبل کا ایک سب سے بڑا سوال ہے، بے روزگاری ہے، معیشت کے مسائل ہیں، اور نوجوان جب سڑک پر آیا تو اس نے ایک حکومت کا خاتمہ کیا، اور ایسا خاتمہ کیا کہ رائے صاحب یہ مناظر ہم نے اشرف غنی کے ٹائم میں دیکھے تھے، وہ بھی ہیلی کاپٹر میں بھائی صاحب بھاگے تھے، اور یہاں پر بھی حسینہ واجد کو ہیلی کاپٹر میں ہی بھاگنا پڑا ہے۔ اگر میں پاکستان کی رائے سے بات کروں تو ویک اپ کال آپ کیسے اسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اندر، پاکستان میں جو طاقتور لوگ ہیں، پاکستان میں جو جمہوری لوگ ہیں، پاکستان میں جو اپوزیشن میں ہیں، کیا پیغام ہے ان کے لیے؟ کیونکہ رائے صاحب، صدر صاحب نے بنگلہ دیش کے جو خالدہ ضیاء ہیں، بہت عرصے سے وہ جیل میں قید تھی، اور انہیں قید کرنے میں حسینہ واجد کا ایک بڑا ہاتھ تھا۔ ان کی عمر اگر دیکھی جائے تو 79 ایئرز کی خالدہ ضیاء ہیں، اور وہ 2 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ وہ 2020 میں 17 سال کی قید کی سزا سے رہائی کے بعد سے گھر میں نظر بند انہیں کر دیا گیا۔ وہ زندگی ایسی گزار رہی تھی، لیکن اب جو کچھ ہوا، فوج نے ایک راستہ نکالا ہے کہ سب کو آن بورڈ لیا جائے، اور اگر میں آسان زبان میں کہہ سکوں کہ وہاں پر بھی ایک قومی حکومت بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ رائے صاحب، دیکھیں ہاشمی صاحب، جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے
اس پوری اپڈیٹس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب اور شہباز شریف سے جڑی بھی 3 اہم خبریں ہیں۔ ایک تو حسینہ واجد کا جو اقتدار تھا، آپ نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بھی ڈوب چکی ہے، بالکل پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے، لیکن حسینہ واجد کا جو اقتدار تھا، ان 15 برسوں میں بنگلہ دیش نے وہ ترقی کی جو اس سے پہلے بنگلہ دیش نے کبھی نہیں کی تھی۔ ان 15 برسوں میں بنگلہ دیش گارمنٹس کے ایکسپورٹر کے طور پر سب سے بڑا پاور ہاؤس بن گیا اور پورے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والا ملک جو ہے یہ بنگلہ دیش بن گیا۔ اچھا، اب ایک طرف وہاں پہ معاشی ترقی تو ہوئی جو کہ اس سال آ کر سست روی کا شکار ہوئی تھی، لیکن دوسری جانب حسینہ واجد نے خود کو اقتدار پر مسلط رکھنے کے لیے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی۔ انہوں نے ہمیشہ الیکشن ریگ کروائے۔ الیکشن کروانے کے لیے ایک ڈیمانڈ تھی کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو۔ حسینہ واجد نے ہمیشہ اس ڈیمانڈ کو نظر انداز کیا۔ وہ خود ہی الیکشن کرواتی تھی، الیکشن ریگ کرواتی تھی، اس کے بعد وہ اقتدار پر مسلط ہو جاتی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جتنے انہوں نے آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے، جس طرح سے انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں ان کو لاپتہ کیا اور جس طرح کا انہوں نے جبر کیا، تو اس سے وہ اپنے اقتدار کو مزید دوام دے سکتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے جس شخص کو آرمی چیف لگایا وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، یعنی موجودہ آرمی چیف جنہوں نے حسینہ واجد کو 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی کہ 45 منٹ کے اندر آپ استعفیٰ دیں، ان کو حسینہ واجد نے اس لیے بھی آرمی چیف لگایا، یعنی ان کے میرٹس تو ہوں گے، لیکن ایک اس کے پیچھے وجہ یہ بھی تھی کہ چلے ہمارے اپنے بندے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہمیں ان سے اسٹرینتھ ملے گی وہ کریک ڈاؤن جو وہ عام شہریوں کے اوپر کر رہی تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ بنگلہ دیش کی معیشت پچھلے 15 سالوں میں اس کا حجم بہت زیادہ بڑھا، لیکن نوجوانوں کی خواہشات کو نظر انداز کیا گیا، جو نوجوان چاہتے تھے ان کے حقوق کو روندا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی گئی اور پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا گیا، یعنی عملی طور پر وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر بن چکی تھی حسینہ واجد۔ اب اس کا کمپیرزن کر لیں آپ پاکستان سے۔ پاکستان کے اندر شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت جب سے رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان پر مسلط ہوئی، انسانی حقوق کے کارکنوں پر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی جس کو زبردستی اپوزیشن میں دھکیلا گیا، اس کے تمام رہنماؤں کو قید کر دیا گیا، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی سب سے مقبول جماعت تھی۔ عمران خان صاحب پر بوگس کیسز بنا کے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا اس میں حسینہ واجد نے جو اقدامات کیے تھے الیکشن کو ریگ کرنے کے لیے، اس سے 500 گنا زیادہ بدترین قسم کے ہتھکنڈے جو ہیں وہ پاکستان میں استعمال کیے گئے۔ لیکن اس کا جو کمپیرزن اس لیے بڑا دلچسپ ہے ہاشمی صاحب کہ حسینہ واجد ملک کو ترقی کرنے کے باوجود، ملک کو ترقی دینے کے باوجود جو ہے وہ اپنا اقتدار نہیں قائم رکھ سکیں، کیونکہ انسانی حقوق، آزادی اظہار کے اوپر پابندیاں، یہ موجودہ جدید دور میں کوئی بھی زیادہ دیر تک ان پابندیوں کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اور عوام جو ہے سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو معاملہ الٹا ہے کہ 2 سال میں معیشت بھی ڈبو دی، یعنی شریف خاندان نے جو 5.97% پہ گروتھ ریٹ عمران خان صاحب لے کے گئے تھے اپنی حکومت میں، شریف خاندان نے اس معیشت کو بھی ڈبو دیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا فیکٹر جو بنگلہ دیش میں احتجاج کے حوالے سے تھا وہ تھا نوجوانوں کا اور طلبہ کا۔ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، کسی بھی جماعت کے جو سپورٹرز ہیں، ان میں 95% تعداد جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں، یعنی نوجوانوں کی ریشو نکالی جائے تو 95% نوجوان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان نوجوانوں نے عمران خان صاحب کو خوف کے بت توڑ کے ووٹ بھی دیے۔ تو بنگلہ دیش میں انہی نوجوانوں کی یہ جو تحریک تھی، جو سٹوڈنٹس کی تحریک تھی، پہلے مرحلے میں یہ سٹوڈنٹس کی تحریک تھی، پھر یہ سول نافرمانی کی تحریک میں بدلی، اور الٹیمیٹلی یہ مظاہرے اس حد تک بڑھ گئے کہ 300 افراد کے جاں بحق ہونے کے باوجود ڈھاکہ کی جانب ایک لانگ مارچ کی کال دے دی گئی، اور کرفیو لگا ہوا تھا
جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اپنے سینے پر بھی گولیاں کھائیں اور الٹیمیٹلی پھر آرمی چیف کو یہ کہنا پڑا. آرمی چیف نے یہ جو اب حسینہ واجد سے ریزائن لیا گیا، اس سے ایک دن پہلے جو فوجی افسران سے خطاب کیا، جیسے ہمارے یہاں کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو فوج ہے یہ ہر صورت میں عوام کا تحفظ کرے گی، ریاستی تنصیبات کا تحفظ کرے گی. یعنی ایک دن پہلے طے کر لیا گیا تھا کہ حسینہ واجد جو کچھ کر رہی ہیں اس کو آرمی جو ہے یعنی اپنے عوام پر گولیاں نہیں چلائے گی. تو حسینہ واجد جو کہ بہرحال ملک کو کچھ نہ کچھ حد تک ترقی دینے کے باوجود انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، نوجوانوں کو کچلنے اور اسی طرح اپوزیشن کو کچلنے، اس پاداش میں ان کی حکومت چلی گئی. تو آپ پاکستان کا کمپیرزن کریں تو پاکستان میں تو حالات ادھر سے 1000 گنا خراب ہے. پاکستان میں تو حسینہ واجد سے 1000 گنا زیادہ جبر کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے. پاکستان میں تو جو نوجوانوں کے آئینی حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں، تو یہ تو حالات اس سے زیادہ گمبھیر ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے سراؤنڈنگز میں، یعنی پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں بھی یہی ہوا، ایک اپرائزنگ ہوئی، اب چند ہزار طالبان کے سامنے پوری افغانستان کی فوج جو ہے وہ ڈھیر ہوگی اور افغان صدر جو ہے اشرف غنی وہ فرار ہو گئے. اس کے بعد سری لنکا میں ہم نے یہ دیکھا کہ بالکل یہ ریسنٹ پاس میں وہاں پہ بالکل وہی ایپیسوڈ ہوا ہے جو کہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے. حسینہ واجد کے گھر کے اندر آفیشیل جو ان کی ریزیڈنس تھی وہاں لوگ گھس گئے، ان کے جو وہ ایک محل تھا وہاں پہ لوٹ مار بھی ہوئی، وہاں لوگوں نے کھانے کھائے، سیلفیز بنوائیں، اور سری لنکا کے حکمرانوں کو بھی فوجی جہاز میں ملک سے فرار ہونا پڑا اور حسینہ واجد کو بھی فوجی جہاز کے اندر ملک سے فرار ہونا پڑا. تو جب ایک ہی خطے میں 3-4 ملکوں میں اسی طرح کی اپرائزنگ ہو رہی ہو، 3-4 ملکوں میں ایک ہی طرح کا احتجاج ہو رہا ہو، اس سے پہلے ہم عرب سپرنگ دیکھ چکے ہیں. عرب سپرنگ بھی ایک ملک سے دوسرے، دوسرے ملک سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے اور 5ویں 6ٹھے ملک میں چلا گیا. تو بالکل اب اس خطے میں جس قسم کے حالات ہیں اس کا بڑا گہرا اثر جو ہے یہ پاکستان پر پڑے گا. بار بار ہم بھی اسی پلیٹ فارم پر اور پھر بعد میں تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب ایک لیڈر کے طور پر بہت پہلے یہ وارن کر چکے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں یہ سری لنکا کی جانب جا سکتے ہیں. تو جو معیشت کا کمپیریزن ہے اس کے باوجود کہ حسینہ واجد ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن انسانی حقوق کی آزادیوں کو جب سپریس کیا گیا تو لوگوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ جن کے بارے میں پوری پاکستان کی عوام اور جن کو تحفظات ہیں اوبویسلی جن کے بارے میں تحفظات ہیں، راز صاحب کہیں یہ پلاننگ ہو رہی ہے یا کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حالات اتنے خراب کر دو یا اتنے خراب ہو جائیں کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہمیں کچھ ایسے میئرز لینا پڑیں جہاں پہ ہم بھی کہیں کہ یا تو قومی حکومت بناؤ یا پھر عبوری سیٹ اپ لاؤ اور پھر اپنی مرضی سے ہم چیزوں کو چلائیں گے؟ کیونکہ راز صاحب 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس حکومت سے جو خبریں اسلام آباد سے آتی ہیں یا شہر اقتدار کے اندر اور جو اقتدار کی راہداریوں سے خبریں آتی ہیں، حکومت سے یہ لوگ جو پاکستان کے ان کے خیر خواہ ہیں اس حکومت کے، وہ تنگ آ گئے ہیں. حکومت نے جو جس طرح سے پرفارمنس دینی تھی ویسی وہ پرفارمنس نہیں دے سکی. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف پاکستان کی کا عدالتی نظام حکم آتا ہے اس پہ کوئی عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جماعتیں اس وقت اپوزیشن کی ہیں، خان صاحب یا باقی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سروائیول کی اب جنگ بن گئی ہے؟ یہ انا کی جنگ سے بات آگے نکل کر سروائیول کی جنگ بن گئی ہے، اور اس سروائیول کی جنگ میں پاکستان کیسے سروائیو کرے گا؟ کہیں راستہ نظر آ رہا ہے آپ کو سروائیول کا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اس پورے معاملے کو، معیشت کو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو، دھرنے کو، پاکستان کی عدالتوں کو، اتنے سارے فیکٹرز بطور ریزننگ ایک ریشنل پیش کیا جائے کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم ہی جو ہے وہ حکومت چلائیں گے، اب ہم ہی باہر آ کر انڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ کام کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ کوشش ابھی بھی کی جائے گی کہ پراکسس کے ذریعے اس حکومت کو چلایا جائے؟ میں آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے راج صاحب میرے ذہن میں ایک لفظ آیا کہ ہم نے تو جس طرح کرائے کے قاتل کو پکڑا جاتا ہے نا، کرائے کا قاتل، اور کرائے کا قاتل اس لیے ہائر کیا جاتا ہے کہ کسی کی زندگی کا آپ نے خاتمہ کرنا ہو، تو ہماری جمہوریت کے لیے جو کرائے کے قاتل لا کر بٹھائے گئے اور جنہوں نے جمہوریت کا قتل کر دیا،
16 لوگ ہیں رائے صاحب، 16 لوگ، اور جن میں 16 لوگوں کو جیتنے کے بعد یہ حکومت دے دی گئی، ان کا حساب کون کرے گا؟ دیٹ کین بی این ایکسکیوز کہ ٹھیک ہے اب کسی اینگل سے حکومت کنٹرول نہیں ہو رہی، لیٹس گو ڈائریکٹلی اور ہم اپنی مرضی سے حکومت بنائیں گے. ایک راستہ، تیسری طاقت کو مل رہا ہے راجہ صاحب کہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جو تیسری طاقت ہے یہ تو 76 سال سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ہمیشہ سیاست کو کنٹرول کرتی رہی ہے. لیکن یہ 76 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے سیاست کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی، اس قسم کی سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ ایفرٹ جو ہے یہ موجودہ دور میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. اس طرح کی ایفرٹ اس سے پہلے کبھی بھی 76 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی، یعنی اتنی قوت کے ساتھ جتنی قوت کے ساتھ تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے سے روکنے کی کوشش کی گئی یا تحریک انصاف کو بطور جماعت کو چلنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ 2024 ہے، یہ کوئی 90 کی دہائی نہیں ہے. لوگوں میں شعور ہے، لوگوں کے پاس ڈیجیٹل ایکسیس ہے، لوگوں کے پاس سوشل میڈیا ہے، اویئرنیس کے بہت زیادہ ذرائع ہیں. تو اس لیے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اور پی ٹی آئی کی مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام جو حربے ہیں، اس کٹ پتلی حکومت کے تمام حربے، وہ ناکام ہو گئے. اب چونکہ پورے پاکستان میں کوئی بھی ایک طبقہ ایسا نہیں ہے جس کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے تلخ قسم کے سوالات نہ پوچھے جا رہے ہوں. کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے. یعنی جج صاحبان تو ایک طرف، ہائی کورٹس ہوں، سپریم کورٹ ہو، اسی طرح جو لوور کورٹس ہیں ان کی جانب سے بھی، یہاں تک کہ صحافی جو انسانی حقوق کے سرگرم رہنما ہیں، جو الیکشن آڈٹ کرنے والی تنظیمیں ہیں، ہر کسی کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں، یعنی بنگلہ دیش میں تو فوج کے اوپر اس قسم کا دباؤ نہیں تھا، لیکن یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریئلائز تو ہوتا ہوگا، جس کا آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر بھی کیا، لیکن وہ خبر ایک الگ اسی پروگرام کے اگلے حصے میں شیئر کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنقید اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ ضرور ریئلائزیشن ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ایک طرح سے ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے. اب اس بند گلی سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کٹ پتلی حکومت سے جان چھڑانے کا طریقہ کار کیا ہے اور آنریبل ایگزٹ کیا ہے؟ آنریبل ایگزٹ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسے حالات پیدا ہوں جو کہ بنگلہ دیش میں ہوئے، جو سری لنکا میں ہوئے، اور شریف خاندان کے خلاف جو لوگوں میں سیاسی نفرت پیدا ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ لوگ ان کے محلات میں گھسیں، ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں، ان کو فوجی طیاروں میں فرار ہونا پڑے، اس کا آنریبل حل یہ ہے کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے اس کو آن بورڈ لے کے اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. جو کچھ ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا. عمران خان صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ میں ماضی کو فراموش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم کچھ اور عرصے کے لیے زور زبردستی سے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالیں گے، جیل میں رکھنے کی کوشش کریں گے، پی ٹی آئی کو کرش کریں گے، تو یہ نہیں ہوگا. یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اب تک کیا جا چکا ہے، جتنے ہتھ کنڈے اب تک استعمال کیے جا چکے ہیں، یہ ایک ایکسٹریم پہ چلی گئے ہیں. اس سے زیادہ جبر کے ہتھ کنڈے اب استعمال کرنا ناممکن ہے. یہ ادراک اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا، کیونکہ پہلے تو عدالتوں کو فتح کر لیا گیا تھا. جسٹس فائز عیسیٰ کو فتح کر لیا گیا تھا، جسٹس عامر فاروق صاحب کو فتح کر لیا گیا تھا، اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا رہے تھے. تو اس صورت میں بھی پی ٹی آئی کو کرش نہیں کیا جا سکا. تو اب تو عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے احکامات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. اب تو عدالتوں کے کئی جج صاحبان اسٹیبلشمنٹ کے احکامات ماننے سے انکاری ہیں. تو اس پوری سچویشن کو سامنے رکھا جائے تو یہ بہت ضروری ہے کہ سری لنکا یا بنگلہ دیش اور افغانستان جیسے حالات پیدا ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیا جائے. اب اس کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو گورنر پنجاب کے طور پر مسلط کیے گئے ہیں سردار سلیم حیدر خان، یہ اب اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے بلانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم 8-10 تگڑے بندے اڈیالہ جیل بھجوائیں. یہ 8-10 تگڑے بندے عمران خان صاحب کو زبردستی اٹھا کے مذاکرات کے لیے لے کے آ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ جو شرائط اس وقت یہ کٹ پتلی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے سامنے مذاکرات کے لیے رکھ رہی ہے، عمران خان صاحب ان شرائط پر مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، لیکن
اسٹیبلشمنٹ کی اور اس کٹ پتلی کی خواہش ضرور ہے کہ ہماری جو شرائط ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب مذاکرات کریں. تو بہرحال یہ رائٹنگ آن دا وال ہے, یہ ایک مسلمہ معروضی حقیقت ہے. اگر آپ پوری دنیا کے جو جمہوری نظام ہے ان کا جائزہ لے لیں, جو آمرانہ نظام جہاں پہ قائم ہے وہاں ان کا جائزہ لے لیں, کہ اگر 90% عوام ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو کوئی پولیس چیف, کوئی الیکشن کمشنر, کوئی جسٹس فائز عیسیٰ, کوئی فوج, کوئی رینجر, کوئی آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے عوام کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ کوئی 10-15 ہزار لوگوں کا جزیرہ نہیں ہے. میں میرا ایک سوال لے لیں. 9 مئی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کی ہے رائے صاحب, اس میں وہ یہ کہتے ہیں, ایک تو انہوں نے پاکستان کے جو پروسیکیوشن سسٹم اور عدالتوں کے اوپر اوبویسلی ان کے کنسرنس تھے. اس سے پہلے بھی رائے صاحب یہ کنسرنس شو کیے گئے کہ پاکستان کی عدالتیں جیسے انصاف ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا. اب یہ کیسا انصاف ہونا چاہیے, یہ ثبوتوں پر ہوتا ہے نا, یہ کسی کی مرضی منشا کے مطابق نہیں ہوتا. رائے صاحب ایک چیز پاکستان کی عدالتیں ان سے پوچھتی ہیں, پروسیکیوٹرز جتنے بھی وہاں پر گئے, کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو, کوئی ایسا ناقابل تردید ثبوت جس کی بنیاد پر ہم جسمانی ریمانڈ دیں. ہم نے اس سے پہلے صنم جاوید کو رہا ہوتے دیکھا, ہم نے اس سے پہلے جو شہریار افریدی ہیں ان کو باہر آتے ہوئے دیکھا. بہت سارے لوگ تھے جن کی جو صرف نہ باہر آئے, جنہوں نے نہ صرف انکار کیا کہ ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے, بلکہ وہ الیکشن میں گئے, جیت کر پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں. راج صاحب بیانیہ تو پھر بہت پیچھے رہ گیا, ثبوت کہاں پر ہیں؟ میں, آپ اور پاکستان کی عوام تو بار بار یہ کہتی ہے کہ ان ثبوتوں کو لائیں اور قوم کی جان چھڑوا دیں اس پورے ایپیسوڈ سے. چونکہ جب بھی پاکستان کی ترقی کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ترقی کی بات پر تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر یا حکومت کو پیار کرنے والوں کے اوپر, تو انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے. کچھ ہوں گے بھی ڈیجیٹل دہشت گرد, ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے جو ہیں وہ ایک جیسی بات کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے مقاصد بھی ہوتے ہیں رائے صاحب. یہ ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ ایپیسوڈز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے, آن پیپر آپ کس طرح ثابت کریں گے, آپ کے پاس ثبوت ہیں, اگر ہیں تو وہ عدالتوں میں کیوں پیش نہیں کی جاتے؟ اور آج مافیاز کا انہوں نے ایک ذکر کیا کہ ملک کے اندر کچھ ایسے مافیاز ہیں, ڈیجیٹل دہشت گرد باہر سے بیٹھ کر لابیز کو کنٹرول کرتے ہیں, پاکستان کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان سب کا بندوبست ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہوا ہے اور ہم ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. مافیاز رائے صاحب اس ملک کے اندر پچھلے کئی ادوار گزرے, بلوچستان کے اندر بارڈر کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ, یہ مافیاز کیسے بنے؟ آج تک کسی نے یہ پوچھنے کی کیوں کوشش نہیں کی کہ وہاں کے جو مقامی سردار ہیں یا مقامی سیاستدان ہیں ان کی کتنی سرپرستی کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. جہاں پر شعور نہیں ہوتا رائے صاحب, وہاں کی عوام بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال ہوتی ہے. جہاں پر اپنے آپ عقل کا استعمال کرنے سے پہلے وڈیرے سے پوچھتے ہیں کہ سائیں روٹی کھانی ہے, کیا کہنا ہے, سلام کا جہاں پر جواب نہ دیا جائے انہیں بھیڑ بکریاں بنا کر. ہم نے ایسی بہت ساری پکچرز دیکھی ہیں, سندھ سے بھی دیکھی, بلوچستان سے بھی دیکھی, جہاں پر نہ روٹی ہے, نہ تعلیم ہے, نہ لائٹ ہے, نہ پانی پینے کا آپ کو ملے گا. وہاں پر شعور کیسے آئے گا؟ ان لوگوں کو جیسے مرضی آپ لا کر سڑک پر بٹھا دیں اور نام نہاد قسم کی تحریکیں چلائیں. یہ مافیاز بنانے والے کون ہیں؟ اور پچھلے کئی برسوں, کئی دہائیوں میں یہ مافیاز ایک دن میں تو نہیں بنے ہوں گے نا راجا صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب, یہ جو بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ ہوا تو چند دن پہلے حسینہ واجد نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ احتجاج کرنے والے ہمارے ہم وطن نہیں ہیں بلکہ دہشت گرد ہیں. یہی جو نیریٹو ہے یہ خواجہ آصف نے آج اپنے بیان میں دہرایا, اور شہباز شریف جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا جنہوں نے 8 فروری 2024 کو ووٹ دیا, یہ خواجہ آصف اور شہباز شریف یہ کٹ پتلی حکومت ان کو دہشت گرد کہہ رہی ہے. اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے متعلق فوج کا موقف بڑا واضح ہے, اس موقف میں پہلے کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا, اب فوج کا اگر بڑا واضح موقف ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ کیا پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کا یعنی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے متعلق موقف ٹھیک ہے یا وہ موقف جو ڈی جی آئی ایس پی آر بیان کر رہے ہیں یہ موقف ٹھیک ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے ہیں کہ فوج کا موقف جو ہے یہ واضح ہے, تو اس کا حل یہ ہے, اس سے نکلنے کے لیے, اس تنازع سے نکلنے کے لیے
کہ اس کی تحقیقات ہوں، اور تحقیقات کیسے ہوں؟ آزادانہ تحقیقات ہوں۔ آزادانہ تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے، جو کہ پی ٹی آئی نے خود ڈالی ہے۔ 1 سال سے اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، تو فوج اپنا موقف لے کر، جس کے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ بڑا واضح موقف ہے، وہ اس پٹیشن میں ایک فریق بن جائے، یا فوج اپنے جیگ برانچ کے ذریعے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں لے جائے، یا کسی عدالت میں، کسی اور عدالت میں لے جائے، اور یہ سارے ایویڈنس جس کے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تو وہ اس عدالتی فورم پر رکھے جائیں۔ جب وہ عدالتی فورم پر رکھے جائیں تو پھر دیکھا جائے کہ عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اب اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف مؤثر کام نہیں ہو رہا، اور جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہ بے ضمیر لوگ ہیں، اور جو پیسوں کے لیے ملک، عوام اور اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اب اگین اگر اس قسم کے ایویڈنسز ہیں، کیونکہ ریاست کے پاس تو بڑے وسائل ہیں، یہاں پہ تو آسان ہے، آپ کوئی ڈیفیم کر رہے ہیں راج صاحب تو لے جائیں عدالت میں۔ یہاں پر تو نون لیگ کرتی یہ رہی ہے، بہت سارے لوگوں کی تو روزیاں روٹیاں ایسے لگی ہوئی تھی۔ امریکہ میں بھی بڑا آسان ہے، اگر آپ کسی کو ڈیفیم کر رہے ہیں، آپ کے سفارتی تعلقات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں مشکل ہے، حکومت ہے ان کی نون لیگ کی رائے صاحب، اور ایف آئی اے کو برا بھلا کہتی ہیں عظمیٰ گیلانی، چونکہ ان کے مجرموں کو پکڑا نہیں جا رہا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ رائے صاحب، آج پاکستان اس کے اندر ایک نقطہ بس میں کوئکلی ایڈ کر دوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ڈیجیٹل دہشت گردوں کے پورا اگر نیٹ ورک کا سراغ لگانا ہے تو اس میں ایک ہیلپ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مریم نواز جن اکاؤنٹس کو فالو کرتی ہیں، ان اکاؤنٹس کے ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان اکاؤنٹس سے کتنے زہریلے ٹویٹس کیے گئے ہیں، کتنی زہریلی کیمپین چلائی گئی ہے پاک فوج کے خلاف، فوجی سربراہان کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف، تو یہ اس نیٹ ورک تک پہنچنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ باقی جو آپ یہ کہیں کہ ایز پر کلاسک سینس جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف کوئی شواہد ہیں تو کارروائی قانون کے مطابق ضرور کی جائے۔ اجرائے صاحب، سوابی میں جلسہ ہوا، اور ایسے وقت میں جب بنگلہ دیش سے خبریں آ رہی تھی، اس وقت سوابی میں جلسہ ہو رہا تھا، اور اس جلسے کے حوالے سے جو آن گراؤنڈ رپورٹرز موجود تھے، میں نے ان سے بات کی، بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو 20 کلومیٹر پیدل چل کر سوابی جلسے میں جانا پڑا، اور حد نظر گاڑیوں کے قافلے تھے، اور پورے پاکستان سے لوگ پہنچے۔ جلسہ گاہ جہاں پر یہ اہتمام کیا گیا تھا بہت ہی چھوٹا تھا، اور اگر اس طرح کے 5 جلسہ گاہ بھی ہوتے تو بھر جاتے۔ رائے صاحب، ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں لوگ موجود ہیں پنڈال کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی، اور حد نظر آپ کو موبائل فونز کی جو ہے لائٹس نظر آئیں گی، جہاں جہاں پر اندھیرا تھا وہاں لوگوں نے موبائل کی لائٹ کو آن کر کے اپنی موجودگی کا احساس جو ہے وہ دلوایا، اور بتایا کہ ہم آئے ہیں حاضری لگانے کے لیے، اور یہ عمران خان کی کال ہے۔ راج صاحب، جو خان صاحب کا ایک مختصر سا خطاب بھی اس جلسے میں دکھایا گیا، اور ان کی ایک مختصر سی تقریر جو ہے چلائی گئی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ملک کی حقیقی آزادی کے لیے نوجوانوں سے اسلام آباد میں ملنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے، اور نہ میں آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا۔ حماد اظہر رائے صاحب بہت عرصے کے بعد منظر عام پر آئے ہیں، اور کافی عرصے سے وہ روپوش تھے۔ انہوں نے آ کر 2-3 اعلان یہ بھی کیے کہ پنجاب میں ہم تحریک چلانے جا رہے ہیں، میدان سجے گا، اور میدان مریم کی حکومت کو بہا کے لے جائے گا، اور اس میدان کے اندر ہم ہر اس شخص کو نہیں چھوڑیں گے جو ہمارا راستہ جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس احتجاج کے دوران اٹھا لیا گیا تو یاد رکھیے گا، اور میں مسنگ پرسن بن گیا تو یاد رکھیے گا کہ میں عمران خان سے کبھی بھی اپنی جو وفاداری ہے، پاکستان سے جو وفاداری ہے، اسے تبدیل نہیں کروں گا۔ عوام کو لیڈ کروں گا، عوام سن لے کہ اگر مجھے گرفتار کر کے تشدد کے ذریعے کوئی بیان دیا جاتا ہے تو اس پر یقین نہ کریں، میرا لیڈر کل بھی عمران خان تھا، اور آج بھی ہے، اور آئندہ بھی رہے گا۔ علی امین گنڈا پور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے موقع پر ڈٹ کر کھڑا رہا، اور آج بھی کھڑا ہے، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ان چوروں ڈاکوؤں سے اپنی قوم کو آزادی دلائیں گے۔ عمران خان نے ہمیں پرامن رہنے کا کہا، ہم اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں جلسہ کریں گے۔ اگر انتظامیہ نے اجازت نہ دی تو تب بھی جلسہ ڈی چوک میں ہوگا، ہمیں کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔
پھر انہوں نے محمود اچکزئی بھی آئے, بیرسٹر گوہر بھی آ کر تقریر کر کے گئے ہیں, عمر ایوب نے بھی تقریر کی, اسد کیسر, صاحبزادہ حامد رضا, ایسا بھی سب لوگوں نے تقریر کی ہے. لیکن ایسا جو ایک بنیادی سوال ہے اس موقع پر, اب دھرنوں سے, احتجاج سے جس جلسے کو نہیں دکھایا گیا, اور کیا بات بن پائے گی یا پھر ہمیں سب لوگوں کو ٹیبل پر بٹھا کر بات کرنی ہے؟ چونکہ رائے صاحب ایک خبر یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب, نیر بخاری obviously جنرل سیکرٹری آف پاکستان پیپلز پارٹی, اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ان میں زرداری صاحب بول رہے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف سے تو خیر بات نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی, پیپلز پارٹی کے ذریعے کوئی جو اتحادی ہیں حکومت میں کہیں تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے, اور عمران خان سے بات نہیں ہوگی؟ اس کا تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا کہ 9 مئی اور 9 مئی والا جو ہمارا بیانیہ ہے وہیں کا وہیں سٹینڈ کرتا ہے. رائے صاحب اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوگا؟ ثوابی میں جلسہ, بارڈر پہ جلسہ کیا, گیدرنگ کر لی, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا؟ پنجاب میں جب تک تحریک نہیں چلے گی, پنجاب کے اندر مریم کی حکومت کو رائے صاحب جب تک ٹکر نہیں دی جائے گی, چونکہ یہ جنگ رائے صاحب اگر دیکھی جائے تو یہ پنجاب کی ہے, وفاق کی بھی جنگ ایسی نہیں ہے, یہ پنجاب کی جنگ ہے, اور جو پنجاب کے اندر حکومت بنانے میں یا حکومت کو ٹکر دے گا یا اس کا معاملات بہتر ہوئے جو نمبر گیم ہے وہی لیڈ کرے گا. اور رائے صاحب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اس پوری سچویشن میں یہ نہ ہو کہ کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا لے, جب الیکشن ٹریبونلز کے فیصلے آنا شروع ہو گئے تو پھر کیا آپشنز بچیں گے ان لوگوں کے پاس, اور ماسوائے اس کے ایک ریزننگ بنا کر یہ قومی حکومت کی طرف بڑھ جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جلسہ حکومت وقت کے لیے, نواز شریف کے لیے, شہباز شریف کے لیے, مریم کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے؟ دیکھیں, اس جلسے سے جڑی 2 اہم خبریں. ایک تو اسی جلسے میں یہ اعلان بھی کیا گیا ہے حماد اظہر کی جانب سے کہ اگر سپٹمبر تک عمران خان صاحب کو نہ چھوڑا گیا تو پھر ہم اڈیالہ جیل کی جانب مارچ کریں گے. اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے یہ کہا کہ ہم ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک خون کا آخری قطرہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان صاحب کو آزاد کروائیں گے, اور حقیقی آزادی نہ لی تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. لیکن اس کے بعد ایک بڑا حساس جملہ جو ہے یہ گلگت بلتستان کے جو پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے بھی ایک بڑا حساس جملہ بیان کیا, خالد خورشید خان نے. انہوں نے کہا کہ میں نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی, پھر سے وہی بات, ریاست ریاست ریاست. حالانکہ ریاست تو وہ ہوتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے, چوری شدہ مینڈیٹ سے جو حکومت آئے وہ کبھی ریاست نہیں ہوتی. گلگت بلتستان میں کون سا آفیسر تھا جو ہمارے ارکان کو بلا کر کہتا تھا کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آؤ؟ اب گلگت بلتستان ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے لیے بڑا حساس علاقہ ہے, لیکن ان کے جو منتخب وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی ایجنسیز نے اور فوج کے جو افسران ہیں انہوں نے گلگت بلتستان میں ایک منتخب وزیر اعلیٰ کی حکومت الٹائی. اب اس پوری سچویشن میں جو آپ نے کہا کہ کیا دھرنوں کے ذریعے اور احتجاج کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے یا کیا اس حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے, تو اس کا جواب ہے ہاں. کیونکہ جو ثوابی جلسے کا تمام چینلز نے اس کو نشر نہیں کیا, اس کا بائیک آؤٹ کیا, لیکن اگر آپ ٹویٹر پر جائیں تو جو ٹاپ کے 6 ٹرینڈ ہیں یہ سارے کے سارے اس وقت ثوابی جلسے کے متعلق ہیں. اگر آپ تجزیے دیکھیں جو پرائم ٹائم پروگرام ہیں, کیونکہ پرائم ٹائم پروگرامز کی ریٹنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے اور سب سے مقبول جماعت اور سب سے مقبول لیڈر کے متعلق آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کا پروگرام کون دیکھے گا؟ اس شریف خاندان کے متعلق تو کوئی پروگرام نہیں دیکھنا چاہتا. تو وہ تمام جو پرائم ٹائم پروگرام ہے اس میں ثوابی جلسہ ڈسکس ہوا ہے. اس کے بعد 2000 کے قریب جو نیوز وی لاگز ہوئے ہیں وہ ہر طرف ثوابی جلسہ ہی ڈسکس ہوا ہے. تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ آیا ہے, اور خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بنگلہ دیش میں ہیپننگ ہوئی ہے اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں میں ایک یہ شعور بھی آیا ہے اور ایک تھوڑی سی آپ کو حوصلہ بھی ملتا ہے کہ عوام کی طاقت سے, پورا امن احتجاج سے آپ کے اوپر اگر کوئی مسلط کردہ رجیم ہو تو اس رجیم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. ایک لوگوں کو حوصلہ ملا ہے کہ ہم اپنے احتجاج کے ذریعے, پرامن احتجاج کے ذریعے شریف خاندان کی جو غیر قانونی حکومت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں پہلی کڑی وہ ہوگی جب اسلام آباد میں جس جلسے کا اعلان کیا گیا ہے
اور اس کے بعد یہی تحریک انصاف جو ہے جس دن یہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے کہ ہم ریڈ زون میں جائیں گے اور ہر قیمت پر ریڈ زون میں جائیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، تو کوئی، میں نے آپ کو کہا کہ کوئی ادارہ، کوئی چیف جسٹس، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ اپنے عوام کے سامنے زیادہ دیر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے اس ریاست کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو، کٹ پتلی حکومت کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا ان شرائط پر جو کہ قانون اور آئین کے تحت مرتب کی جا سکتی ہیں، ٹی او آر مرتب کیے جا سکتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کی رہائی بھی کرنی پڑے گی، لوٹا ہوا مینڈیٹ بھی واپس کرنا پڑے گا، یا کم سے کم اگلے الیکشن کے لیے فارمولہ بنانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اب سے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے یہ ایک فیصلہ کن احتجاج کی جانب بڑھ رہی ہے۔ بہت شکریہ ایسا ویور جی، شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد، اللہ نے کے بعد۔